نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ یہ غلام جس کے پاس تھا وہ سخت اسلام کا دشمن تھا۔ وہ انہیں دوپہر کی شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر کہتا تھا یہاں اسی حالت میں مر جاؤ، یا اگر زندگی چاہے تو اسلام کو چھوڑ دو۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتا رہتا تھا، یعنی میرا محبوب ایک ہی ہے۔ رات کو انہیں زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ اگلے دن انہیں زخموں کو ریت پر گھسیٹ کر مزید تکلیف دی جاتی تھی تاکہ وہ مر جائے۔ کبھی ابو جہل آتے، کبھی امیہ بن خلف، سب کوشش کرتے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو فوراً خرید کر آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں مشرک لوگ اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، جبکہ اسلام توحید کی تعلیم دیتا تھا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری رہتا تھا، احد احد۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم چھوٹی محبت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی سخت اذیتیں دی گئی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے بھی کیا جاتا تھا کہ وہ انہیں گلیوں میں گھسیٹے، مگر ان کی زبان پر ہمیشہ یہی کلمہ رہتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اسی اخلاص اور صبر کا حوصلہ انہیں یہ ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی عزت بڑھ گئی اور سفر میں آذان دینے کی خدمت انہی کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ اس لیے وہ جہاد میں شامل ہونے کے ارادے سے شام کی طرف چلے گئے۔ کافی عرصے تک مدینہ واپس نہیں آئے۔ پھر ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ پہنچے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آذان کی درخواست کی۔ ان دونوں پیاروں کی درخواست ایسی تھی کہ انکار ممکن نہ تھا۔ انہوں نے آذان کہنا شروع کی۔ جیسے ہی مدینے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آذان سنی، پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے زندگی گزاری اور 60 ہجری کے قریب شام میں ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔